شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ حضرات گرامی سامعین محترم، اسلام یا ایمان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب انسان یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر انسان اس معاہدے کا پابند ہو جاتا ہے جو وعدہ اس نے اپنے رب سے کیا ہے، جسے ایمان کہتے ہیں اور جسے اسلام کہتے ہیں۔ پھر وہ بندہ مومن بن جاتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے، اور جو مسلمان بن جاتا ہے اس کی پھر تعریف یہ ہوتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھوں سے دیگر لوگ محفوظ رہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خواہشات بھی اسلام کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کو علم نہیں کہ میرے اس کام کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو کام اسلام کے مطابق کرو گے، اپنی خواہشات کو بھی اسلام کے تابع رکھو گے، تو ہر ایک کام کا نتیجہ درست نکلے گا، کامیابی کی صورت میں نکلے گا۔ آج کل بہت خوبصورت سلوگن جو نا وہ آ چکے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میرا بدن ہے، میری مرضی ہے، میری خواہشات ہے، میری چوائس ہے، میرا رہن سہن ہے۔ حضرات گرامی، اسے تکبر کہتے ہیں، اسے عجب اور خود پسندی کہتے ہیں، اور اسلام نے اس کی نفی کی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ اور خود پسندی یہ ہوتی ہے میری ذات، میرا رہن سہن، میرا زندگی گزارنے کا طور طریقہ، میری بات، میری مجلس اور میری باتیں، بس میں ہی میں، جو کچھ میں کہوں، جو کچھ میں کروں وہی آئیڈیل ہے۔ اسلام کہتا نہیں، تمہاری وہ چیز آئیڈیل بنے گی جو تم سے اسلام کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ سے ان چیزوں کی نفی کر دو تو نفی کر دو۔ حضرات گرامی، آج ایک ایسا ٹاپک ہے
کہ شاید ہم نے وہ پہلے سنا نہیں، لیکن قرآن مجید میں ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ بھی ہماری یہ ٹاپک ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہارا تو کسی چیز پر بھی اختیار نہیں ہے، تمہارا تو کسی چیز پر بھی اختیار نہیں ہے، تمہاری ہر چیز شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ اور اسے اسلام کا ادب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ خالق کائنات نے مجھے تعلیم دی اور کیا خوب تعلیم دی۔ وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، اللہ نے جو مجھے ادب سکھایا ہے اس جیسا کوئی ادب نہیں، کیا ہی خوب ادب سکھایا۔ اور وہ ادب کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہ الہامی تعلیمات ہیں جسے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ اور ان آداب میں سے ایک ادب جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم حقیقی مومن اور مسلمان ہو تو شعوری طور پہ زندگی گزارو اور ہر چیز کو اس کی ڈومین میں رکھو، اس کے دائرہ کار میں رکھو۔ مثلا ایک ٹاپک ہے کہ اپنی وائس کو کنٹرول کرنا، اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھو۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شریعت نے اس کے بھی آداب بتائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ دیتے تھے اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور بعض روایات میں کہ آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے تمہیں ڈرا رہے ہوں، کسی آنے والی آفت سے تمہیں خبردار کر رہے ہوں۔ وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو گھر میں تشریف لاتے، بعض افراد اگر سوئے ہوئے ہیں اور بعض جاگ رہے ہیں تو آپ اتنی آہستہ آواز سے سلام کہتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور اس آواز سے سونے والا کبھی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے اس ٹاپک کو جناب بیان کیا ہے کہ اپنی وائس کو، اپنی آواز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اسے کنٹرول کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک ایسی سورت نازل کی ہے جس سورت کا نام اللہ رب العزت کے بہت ہی دانا اور حکیم بندے حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے۔ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ اور اس سورت میں اللہ خالق کائنات نے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند وصیتوں کو ذکر کیا ہے، اور تقریباً ایک رکوع کا یعنی آدھے سے زیادہ جو نا وہ آیات جو ہے نا وہ انہی وصیتوں کے اوپر جو نا وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے، فرمایا کہ اے میرے بیٹے وقصد فی مشک، تمہاری چال میں، تمہارے چلنے میں ایک میانہ روی ہونی چاہیے، ایک جناب و عزت اور تکریم ہونی چاہیے، ایک بھرم ہونا چاہیے کہ عزت و توقیر تمہارے چلنے سے بھی کیا ہو؟ واضح ہو رہی ہو۔ آگے فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ کرو، اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور اللہ خالق کائنات نے یہاں پر حمیر جمع کا لفظ بولا ہے کہ سب جو گدھے ہوتے ہیں نا وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جناب وہ کوئی گدھا آہستہ آواز سے بولتا ہو، ایک جناب وہ انتہائی جناب وہ بلند آواز سے بولتا ہو، کوئی بالکل پست آواز سے بولتا ہو۔ نہیں، جو بھی گدھا ہے نا وہ جب آواز نکالتا ہے تو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے آواز نکالنے میں، اور اس لیے جو نا وہ گدھوں کی آواز کو بدترین آواز قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ آواز قرار دیا گیا ہے۔ آپ غور و فکر کریں قرآن مجید نے کیسی تمثیل سے ہمیں یہ ٹاپک سکھایا ہے کہ تمہاری آواز میں پستی ہونی چاہیے، کیونکہ بدترین اور ناپسندیدہ جو آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرات گرامی،
امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز ہوتی ہے نا، جو کسی کے کان پھاڑ دیتی ہے اور کسی کو جناب وہ تنگی محسوس ہوتی ہے کسی کی آواز سے، فرماتے ہیں ان رفع الصوت بغیض الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ آواز کی بلندی یہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے. یعنی جتنی ضرورت ہے آپ اتنی آواز سے بولیں، یہ نہیں کہ آپ کی ایک طبع بنی ہوئی ہے جب بھی بولنا ہے اپنے کان پھاڑ کے بولنا ہے، جب بھی ہم نے بولنا ہے تو اونچی آواز سے بولنا ہے. نہیں، جتنی آواز کی ضرورت ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ گونگے سے جا کر پوچھیں کہ یہ الفاظ کیسے بنتے. یہ جو اللہ نے ہمیں دان دی ہے نا، ناک دی ہے نا، زبان دی ہے نا، اس سے جو ایک الفاظ کی بناوٹ اور سجاوٹ بن کے الفاظ نکلتے ہیں اور ایک لمحے میں ہم سینکڑوں الفاظ بول جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک فلو ہے کس کا، آواز کا، ایک جناب پریشر ہے آواز کا، اللہ خالق کائنات نے اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو، کنٹرول کرو اس کو. حضرات گرامی، ان رفع الاصوات یشبہ صوت الحمیر، جو انسان بلند آواز سے بولتا ہے اس کی آواز گدھے کی مشابہت رکھتی ہے. وہی انکر الاصوات وہی تؤذی الناس، لوگ جب گدھے کی آواز سنتے ہیں نا تو دل ان کا یہ کرتا ہوتا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں. تو تمہاری آواز اللہ فرماتے ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری آواز کی وجہ سے لوگ تنگ ہو جائیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان پہ ایک آدمی داخل ہوا، فتکلم عندہ فرفع صوتہ، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی آپ اتنی اونچی آواز سے بات کریں کہ ان کو سنائی دے دیں. لیکن اس نے اپنے وہی انداز، اس کو شعور نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اس چیز پہ کنٹرول کرنا جو ہے یہ میرا حق ہے اور جو نا اس کو میں کنٹرول کروں. فرفع صوتہ، اس نے خوب بلند آواز سے بات کی ان کے ساتھ. فقال له عمر مہ، رک جاؤ، کف، اپنے آپ کو روک لو. بحسب الرجل من الکلام ما اسمع اخاہ او جلیسہ، آدمی کو اتنی اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے کہ اس کا بھائی وہ بات سن لے یا اس کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کی بات اس کے کان میں اس کی بات پڑ جائے بس. اس سے اونچی آواز سے بات کرنا، حضرات گرامی، یہ ٹاپک ہمیں بھی جناب و شعوری طور پہ سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اللہ نے یہ بھی دی ہے کہ اپنی وائس کو کنٹرول کرنا، اپنی آواز کو کنٹرول کرنا. اللہ اکبر. اور پھر قرآن مجید نے ہمیں ادب بھی سکھائے ہیں. فرمایا کہ جب آپ بڑوں میں بیٹھیں تو تمہاری آواز کے اندر ایک پستی بھی ہونی چاہیے، آہستہ آواز بھی ہو، اور اس آواز کے اندر ادب و احترام، عزت اور تکریم بھی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کن کے پاس بیٹھے ہیں؟ اکابرین کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھے ہیں، آپ جو ہے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اہل علم کے ساتھ ان کی مسند کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہاری آواز میں پستی بھی ہونی چاہیے اور عزت اور تکریم بھی ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو یہ ادب سکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے؟ وہ درخت کیا ہے؟ مومن جیسا ہے، اس کے لا یسقط ورقھا، اس کے پتے نہیں گرتے، لیکن پھل وہ خوب لاتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے. حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. لیکن میں بولا کیوں نہیں؟ میں نے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرماتے میں نے اس لیے جواب نہیں دیا فسم ابو بکر و عمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور آپ کی مجلس میں ہمارے اکابرین ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی بیٹھے تھے. میں نے جواب ہی نہیں دیا. تو بعد میں جب اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا نا کہ ابا جان مجھے اس سوال کا جواب فوراً آ گیا تھا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا. لیکن ادب کیا تھا کہ سم ابو بکر و عمر. اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ آگے قبلے کی جانب ایک لکڑی گڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ جناب وہ کھڑے ہو گئے، کوئی باتیں سوچ رہے تھے یا کسی وجہ سے پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فخرج سرعان الناس، بعض لوگوں کو بڑی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ بس جی منٹ خطبہ ختم ہوئے تھے ساری جان چھٹے، جلدی نماز ختم ہو اور ہم جاتے بنے یہاں سے. ایسے جلد باز لوگ سلام پھرنے کے بعد انہیں یہ بھی شعور نہیں رہا کہ پہلے تو ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر کی، آج 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیے گئے. چلو پوچھ تو لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا واقعہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا پھر کیا ہے جناب وہ آپ بھول چکے. حضرات گرامی، وہ جلد باز لوگ نکل گئے مسجد سے. پیچھے کون رہ گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہاں پہ ابو بکر اور عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کے الفاظ ہیں فحابا ان یکلمہ، کہ دونوں شیخین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا روب تھا کہ دونوں کی جرت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ سکیں کہ حضور آپ بھول چکے ہیں یا نماز کم ہو چکی. وہاں پہ ایک شخص تھا ذوالجدین، خرباق ان کا نام آتا ہے. یہ تھوڑے سے بے تکلف تھے بات کرنے میں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا حضور یا آپ بھول چکے ہیں یا نماز کم ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. تو عرض کی کہ حضور آپ پھر بھول چکے ہیں. آپ نے تصدیق کی، احاکذا، اسی طرح یہ جس طرح جناب ذوالجدین کہہ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تصدیق کی اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی دوبارہ، اور پھر جناب اس کے بعد 2 سجدہ سہو کیے. حضرات گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اور جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو کر باتیں کرتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً ایسے بے تکلف ہو کے باتیں نہیں کرنی. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جناب وہ اکارت کر دی جائیں گے، ختم کر دی جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. حضرات گرامی، وہاں پہ 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی وجہ سے ان آیات کا نزول ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا آپس میں ایک وفد آیا تھا. ان کے امیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کرنا تھا. اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی آواز بلند ہو گئی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز بلند ہو گئی تھی. تو اللہ نے جو نا اس آیت کا نزول فرما دیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ بن چکی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھتے تھے کہ اے عمر آپ نے کیا کہا ہے. اور دوسرے تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کی آواز ویسے ہی بلند تھی جینوانی. بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فون پہ کسی سے بڑے جو نا وہ آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آس پاس والے 7-8 لوگ ان کی بات سن ہی لیتے ہیں. ان کی آواز جو نا وہ پیدائشی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. اب ان کو جنا جب اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ گئے نا امید ہو کر کہ میری تو ویسی آواز بلند ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو میرے تو اعمال اکارت گئے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ حضرت ثابت بن قیس اس وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہے، تو فرمایا کہ یہ اس آدمی کے بارے میں جو ارادتاً بات جناب اونچی آواز سے کرتا ہے، یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے. انت من اہل الجنہ، آپ تو جنت والوں میں سے. تو حضرات گرامی، اکابرین کے پاس، بزرگوں کے پاس جب بیٹھے ہو تو اس وقت اپنی آواز کا خیال رکھنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اور قرآن مجید نے ان لوگوں کو بے عقل کہا ہے، بے سمجھ کہا ہے، لا شعور کہا ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو اونچی اونچی آواز سے آوازیں لگانا شروع کر دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر بے سمجھ اور بے عقل لوگ تھے. اللہ اکبر. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن سیرین یہ بہت بڑے معبر ہیں، خوابوں کی تعبیر کے ماہر.
جب اپنی ماں کے پاس جاتے نا تو اس طرح بولتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ بیمار ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ بیمار ہیں، ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا تھا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جب انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے تو دعا کے ادب کے اندر بھی آواز کو کنٹرول کرنا، آہستہ آواز سے بولنا، دعا مانگنا، یہ دعا کرنے کے آداب میں سے ہے، اور قرآن مجید نے اس ادب کو ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، لیکن تمہاری آواز مخفی ہونی چاہیے۔ تم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، اپنے دکھڑے اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آگے والے الفاظ آپ اگر ان پہ غور و فکر کریں، اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اللہ خالق کائنات حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تمہاری آواز میں اکڑ ہو، تمہاری آواز میں جو نا وہ گن گرج ہو، اور پھر دعا کر رہے ہو تم اللہ سے، تمہاری آواز کے اندر سختی ہو، تمہاری آواز کے اندر جو نا بلندی ہو، یہ کہ حد سے تجاوز کرنا، اللہ خالق کائنات ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اپنے ایک پیغمبر کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کیسے دعا کی۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ایسی آواز میں، نداء خفیہ، بہت مخفی انداز میں، بہت آہستہ آواز کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جو نا وہ مناجات کی۔ اللہ اکبر۔ امام قتادہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان اللہ یعلم قلب التقی، اللہ اس پرہیزگار دل کو خوب جانتے ہیں، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ الْخَفِيَّ، آپ اپنے دل میں بھی اپنے مالک کو پکار لینا، اللہ تمہارے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے کہاں سے سنی؟ سمندروں کی تاریکی سے، مچھلی کے پیٹ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی نا اپنے مالک سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حاملین عرش ان فرشتوں نے گواہی دی جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، فرمانے عرض کرنے لگے ہمارے پروردگار صوت ضعیف ضعیف معروف من بلاد غریبہ، مالک ایک بڑی جو نا وہ دکھی آواز، بڑی دکھی آواز اور بڑی مخفی اور جو نا وہ آہستگی والی آواز، لیکن یہ آواز جانی پہچانی ہے، یہ پہلے بھی ہمارے کان سنتے رہے ایسی آواز کو، ٹھیک ہے، من بلاد غریبہ، لگتا ہے بہت دور سے آئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں عبدی یونس، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ اللہ، اربوں کھربوں انسانیت مالک کو پکارنے والی ہو، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اتنی ساری انسانیت میں سے میرا مالک میری آواز کو کیسے پہچانے گا۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کی وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب کی آواز کو جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمیع الدعاء، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ بولیوں کو جاننے والا ہے، آوازوں کو پہچاننے والا ہے۔ لیکن کیا ہے حضرات گرامی، آواز کے اندر کیا ہے؟ ادب ہونا چاہیے۔ تو انسان جب دعا کرے تو دعا کے اندر آواز کیا ہو؟ پست ہو۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام نے جب دعائیں کی نا تو دعا کے اندر ان کی آواز بلند ہوگی، آوازیں بلند ہوئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، اے میرے صحابہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو کہ ہے بحری ذات ہے، یا پھر یہاں پر وہ غائب ذات ہے، بہت دور ذات ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ انکم تدعون قریبا مجیبا یسمع دعاکم ویستجیب، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو
جو کیا ہے تمہاری پکار کا جواب دینے والی ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والی ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ اپنی آوازوں کو آہستہ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، انسان جب قرآن مجید کی قرات کر رہا ہو، پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا دوسرا آدمی آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہے، اور ایک جو نا وہ لاؤڈ آواز کے ساتھ لگا ہوا ہے، اونچی آواز سے جو نا کیا کر رہا ہے، وہ جو نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ تم اپنی آواز، چاہے تم تلاوت کر رہے ہو، اپنی اونچی تلاوت کے ساتھ بھی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ نے کیا کیا، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام بڑی اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ فَكَشَفَ السِّتْرَ فَقَالَ، آپ نے پردے کو جب ہٹایا اور ہٹا کر کہا، أَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، تم میں سے ہر ایک جو نا وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ فَلَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ یہ نہیں کہ تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز خراب کر دو، وہ اپنی قرات بھول جائیں، وہ اپنی نماز کی دعائیں بھول جائیں، اور جو آہستہ آواز سے پڑھنے والا ہے اس کو یہ بھول جائے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کیونکہ کانوں میں ایک اونچی آواز پڑھ رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ وہ ادب یہ ہے کہ اپنی وائس کو کنٹرول کرنا، اپنی آواز کو کنٹرول کرنا، جتنی ضرورت ہو اتنی اونچی آواز سے بولیں، نہیں تو انسان جو ہے نا وہ اس ادب کو نظر انداز کر دے گا جو قرآن مجید نے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ ادب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔